ہاں سبھی کی رہنما ہے ہاشمی بزم فقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یعنی پہلا عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس اہمیت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس عشرے میں یعنی اس مہینے کے ابتدائی 10 دن میں بہت اہم کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی عشرے میں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی عشرے میں قربانی بھی کی جاتی ہے۔ اسی عشرے میں وقوف عرفہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، بہت سے اہم کام اس عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اس عشرے کی اسی لیے بہت فضیلت قرآن و احادیث میں مذکور ہے۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے اور جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل ہم مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے قربانی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، آپ اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیے، قربانی قربان سے ہے، جس کے لغوی معنی آتے ہیں قریب ہو جانا۔ قربانی کو قربانی اس لیے ہی کہا جاتا ہے، قربانی کر کے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ میں تجھ پر اپنا مال قربان کرتا ہوں، میں تجھ پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، میں تجھ پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ایسے موقع پر بولے جاتے ہیں جہاں انسان کا کسی سے گہرا ربط اور گہرا تعلق ہو، قریبی تعلق ہو۔ تو گویا کہ قربانی در حقیقت قرب سے ہے، اس کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قربانی جب ہم اللہ کے نام پر کسی جانور کی قربانی کریں گے، ذبح کریں گے، تو اس کا جو مقصد ہوگا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہوگا۔ اور اصطلاح شریعت میں قربانی کہتے ہیں خاص ایام میں۔ خاص ایام سے مراد یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ دیکھیے، قربانی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد قربانی کا کیا ثبوت جو ہے قرآن و احادیث سے ہمیں کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے دوستو، دلائل تو بہت سارے ہیں، اس مختصر ویڈیو میں ہم تمام دلائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن سے بھی ایک دلیل دیں گے اور حدیث سے بھی ایک دلیل دیں گے۔ قرآن سے دلیل ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا کہ نماز ادا کرو، قربانی دو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ فصلی یعنی نماز ادا کرو سے مراد جو نماز ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یعنی بقرعید کی نماز مراد ہے، اور ونہر سے قربانی مراد ہے۔ اور کئی مفسرین بھی اسی طرف گئے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ تھا قرآن سے ثبوت، اور جہاں تک حدیث سے اس کے ثبوت کا تعلق ہے، اس کا ثابت ہونا قربانی کا جو حدیث سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قیام کیا اور ہر سال پابندی سے قربانی کا اہتمام کیا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام
یہ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے قربانی کا؟ اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ اللہ تبارک تعالی کے نزدیک یوم نہار یعنی عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ھذی الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ جو قربانیاں ہیں یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، نشانی ہے، سنت ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کو، یعنی باپ بیٹے کی اس جانثارانہ گفتگو کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جگہ دی اور قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت کو سب کے اوپر ضروری قرار دیا، اور صرف تلاوت ہی کو ضروری نہیں قرار دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا پسند کیا ان کی گفتگو کو، ان کی قربانی کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر اس قربانی کو واجب قرار دیا کہ قربانی کرنا ہے آپ کو عید الاضحیٰ کے دن جانور کی۔ بہرحال دوستو یہ تو تھا قرآن کریم اور حدیث سے قربانی کا ثبوت، اور قربانی کا جو حکم ہے یعنی قربانی کرنا واجب ہے۔ دوستو اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اندر وسعت ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ مالدار ہیں، اس کے باوجود اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے؟ من کان لہ ساعۃ ولم یضاحی فلا یقربن مصلانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی آئے۔ دوستو الفاظ پر غور کیجئے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے اظہار بیزاری کیا ہے جو شخص استطاعت کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود صرف سستی، غفلت یا کوتاہی کی بنا پر قربانی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے انہوں نے سخت وعید سنائی ہے۔ بہرحال دوستو یہ تو تھا قربانی کا ثبوت اور قربانی کا حکم۔ اب دوستو قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک موقع پر سوال کیا تھا قربانی کے سلسلے میں، فما لنا فیہا، کہ قربانی کے عوض ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے، یعنی ہم جو قربانیاں کریں گے یا اللہ کے رسول تو اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے لِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر خون کے ہر قطرے کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو دوستو اندازہ لگائیے ایک جانور کا کتنا خون نکلتا ہے، اسی طرح ایک جانور کے کتنے بال ہوتے ہیں، ایک جانور کے ذبح کرنے پر کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے تو دوستو ہم اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر جانور کو ذبح کریں، بشرطے کہ ہم صاحب نصاب ہوں۔ البتہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے پھر بھی کوئی آدمی خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر صاحب نصاب میں پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی، پھر تو کرنی ہی ہے آپ کو۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ بہرحال دوستو یہ تو قربانی کی لغوی اصطلاحی تعریف، قربانی کا حکم، قربانی کا ثبوت، قربانی کی فضیلت ہو گئی۔ دوستو اصل بات جو ہے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی سے متعلق چند مسائل۔ آج کل عوام فضائل سے تو پھر بھی واقف رہتی ہے کہ
ہم نے فلاں کام کر لیا تو اتنا ثواب، فلاں کام کر لیا تو اتنا ثواب، لیکن مسائل سے یہ قوم امت مسلمہ اکثر و بیشتر نابلد ہے۔ تو دوستو ہم چند مسائل ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، مختصر سی ویڈیو میں تمام مسائل کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ہم چند مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے قربانی سے متعلق۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال ارسال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بروقت اس کا جواب دے دیں گے۔ بہرحال دوستو ہم جو آپ کے سامنے مسائل پیش کریں گے وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو مسائل دوستو وہ ہیں جو ذبح سے پہلے کے ہیں، ایک مسائل دوستو وہ ہوں گے جن کا تعلق ذبح کے وقت ہوگا، اور دوستو ایک مسائل وہ ہوں گے جن کا تعلق ذبح کے بعد ہوگا۔ تو دوستو پہلے ان مسائل کی طرف روشنی ڈالتے ہیں جن کا تعلق ذبح سے پہلے ہے۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ وہ یہ، ایک تو جانور کی خریدی، یعنی جب آپ جانور خریدنا کا ارادہ کریں، جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلیں، اس ارادے سے نکلیں آج مجھے قربانی کا جانور خریدنا ہے، تو دوستو چند باتوں کو پیش نظر رکھیں آپ۔ ایک تو یہ کہ جانور فربا لیں، اچھا گوشت ہو جس میں، اگر آپ کے پاس صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اچھا جانور لیں آپ قربانی، کیونکہ اللہ کے نام پر آپ قربان کرنے جا رہے ہیں تو اچھے سے اچھا جانور لیں، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب سے مراد مثال کے طور پر اس کا کان کٹا نہ ہوا ہو، اسی طرح وہ کوئی لنگڑا نہ ہو، اسی طرح اس کے دانت نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، آنکھیں خراب نہ ہوں، تو بالکل مطلب وہ جانور عیوب سے پاک ہو، ایسا جانور لیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ دوسری بات دوستو، جانور لیتے وقت بالکل بھی کوئی ریاکاری کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی کوئی بڑا جانور اس نیت سے نہ لیں کہ جا کے میں اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پر لگاؤں گا یا فیس بک پر لگاؤں گا، دیکھو میں نے تو 2 لاکھ روپے کا جانور خریدا ہے۔ دوستو جانور پر اللہ کی نظر نہیں رہتی، اللہ تبارک تعالی نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہ تو جانور کا خون پہنچتا ہے نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں تو آپ کا تقوی پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کس نیت سے جانور قربان کر رہے ہیں۔ تو دوستو بالکل ریاکاری کا مظاہرہ نہ کریں، بھلے ہی جانور چھوٹا ہو، زیادہ بڑا نہ ہو، لیکن اگر بڑا لے بھی رہے ہیں آپ تو اس میں یہ نیت بالکل نہ کریں، بڑا لیجئے اس نیت سے لیجئے کہ میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ ریاکاری کے طور پر لے رہے ہیں کہ میں جا کے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پر لگاؤں گا اور نیچے اس کی قیمت بھی درج کروں گا، دیکھو میں نے 5 لاکھ روپے کا کٹرا خریدا ہے یا 2 لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے، تو دوستو یہ در حقیقت یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہوگا، یہ ریاکاری ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ دوستو آپ کے کانٹیکٹ میں غربا لوگ بھی ہوں گے تو ان کو احساس کمتری بھی ہوگا، تو دوستو کسی کی دل شکنی نہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات دوستو، جانور خریدتے وقت اور بھی باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جانور ایک تو عیوب سے پاک ہو، ایک جانور جب لے کر آئیں آپ خرید کر تو اسے بڑے پیار محبت سے لے کر آئیں۔ ہم نے بعض حضرات کو دیکھا ہے اسے کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں، دیکھیں قربانی کے جانور سے جتنی محبت آپ کریں گے تو اتنا ہی ثواب پائیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جانور سے آپ صرف اس نیت سے نہ خریدیں کہ میں اپنے جا کے اس کو کاٹ کے فریج بھر لوں گا، بلکہ دوستو اس میں اس نیت سے جانور کو خرید کر لائیں کہ میں ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے اس جانور کو ذبح کرنے جا رہا ہوں اور سنت ابراہیم کی یاد میں اس جانور کو ذبح کروں گا میں۔ تو دوستو اسی طرح جانور ہے نا، اگر آپ بکرا لے رہے ہیں تو بکرے کی آپ عمر دیکھیں، کسی تجربے کار کو لے کر جائیں کہ مثلا بکرے کی عمر جو شریعت کے اعتبار سے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر آپ بھینس یا گائے وغیرہ اس طرح کا کوئی جانور لے رہے ہیں تو دوستو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اگر اونٹ کی قربانی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے۔ البتہ دمبا مستثنا ہے، دمبا حالانکہ بکرے ہی کی قسم سے ہوتا ہے، لیکن دمبے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہے لیکن بشرطے کہ وہ اگر اس کو کسی 1 سال بکرے کے برابر کھڑا کر دیا جائے تو وہ دیکھنے میں اس کو برابر ہی لگے، گویا کہ 1 سال کا لگے، اتنا فربا ہو تو دمبے کے لیے گنجائش ہے 6 ماہ کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو دوستو عمر کے اعتبار سے بھی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ بھینس اور گائے کی جو عمر ہے وہ 2 سال، بکرے کی عمر اور دمبے بھیڑ وغیرہ کی عمر 1 سال، اور اونٹ کی عمر 5 سال کم از کم ہونی چاہیے۔
تو دوستو یہ تو مسائل تھے جانور کی خرید و فروخت سے متعلق. اور دوستو اب جانور جب ہم لے کر آ جائیں، جب جانور گھر لے کر آ جائیں تو ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں، اچھی طرح ہم اس کی دیکھ بھال کریں، کھانا پینا اسے خوب دیں. دیکھیے جانور کی نیت سے دیکھ بھال کرنا، ان کو اچھی طرح کھلانا پلانا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے، تو یقین کیجئے آپ کی اس نیت کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا. بلکہ جانور تو پہلے سے خریدنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے. کچھ نہیں تو کم سے کم آدمی ایک ہفتے پہلے ہی جانور خرید لے کہ کم سے کم ایک ہفتے میں اس کی پوری خدمت کروں گا، اس کو اچھے سے کھلاؤں گا پلاؤں گا. تو یقین کیجئے اس نیت کے ساتھ اگر آپ قربانی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو آپ کو اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا. تو دوستو یہ تو تھا جانور کو کھلانا پلانا. اب دوستو آ گیا قربانی کا دن. اب قربانی کا جب دن آ جاتا ہے دوستو تو آپ کو ہے نا ایک تو قربانی بالکل کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کرتے وقت ہے نا جانور کا رخ جب اس کو لٹا دیا جائے قبلہ رخ ہونا چاہیے اس کا منہ، اور چھری پھیرتے ہوئے آپ کا ایک پیر اس کے پہلو پر ہونا چاہیے اور دائیں ہاتھ میں چھری ہونی چاہیے. اور چھری ہے نا جب آپ پھیریں اس سے پہلے اس کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. ایک بات یاد اور رکھنی چاہیے یہاں پہ اس موقع پر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چھری جانور کو ذبح نیچے گرانے کے بعد تیز کی جاتی ہے، حالانکہ بالکل یہ ادب کے خلاف ہے، یہ غلط ہے، اس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے. دیکھیں جب جانور آپ گرا دیں، اس کو ڈھا دیں، تو دیکھو اس وقت دیر نہ ہونی چاہیے، چھری پہلے ہی سے تیز کر لیں. اور جانور کے سامنے کبھی چھری مت تیز کریں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے چھری دیکھ کر. بے شک ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی عقل ضرور ہوتی ہے کہ چھری دیکھ کر وہ بتک جائے گا اور اسے تکلیف ہوگی کہ مجھے کاٹنے جا رہے ہیں. اس لیے دوستو چھری کو پہلے سے تیز کر لیں. چھری اگر کند ہوگی تو دوستو جانور کو تکلیف ہوگی ذبح ہونے میں اور یہ گناہ ملے گا آپ کو. اسی طرح پانی کا انتظام پہلے ہی سے کر لیں. جیسے جانور کو آپ ذبح کر لیں، اس کی کھال اتارنے سے پہلے سر کو جدا کرنے سے پہلے اس کو پانی سے ٹھنڈا کر لیں اچھی طرح جانور کو. بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ قصائی سے کہتے ہیں بھائی جلدی اتار دے. قصائی تو ظاہر بات ہے اب وہ ان کو تو جگہ جگہ جانور کاٹنے ہوتے، وہ تو خود جلدی میں رہتے ہیں کہ انہوں نے ذبح کیا، جانور ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی تکلیف پہنچتی ہے آپ اندازہ لگائیے. ہماری ذرا سی کھال، ذرا سی جب انگلی پہ سے کوئی چٹ اتر جاتی ہے کتنی تکلیف پہنچتی ہے. آپ ان کی پوری کھال کو اتاریں کتنی تکلیف پہنچے گی. پھر ذبح کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اس کی تکلیف جب ذبح سے پھڑ آئے گا اس کی تکلیف خود ختم ہو جائے گی. جب اس کی روح نکل جائے، جانور ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے سر تن سے جدا کیجئے، کھال کو اتاریے. تو دوستو یہ چند آداب ہیں ذبح کے وقت کے. تو بہرحال جب چھری پھیریں تو اس سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے لیں. دیکھیے اگر جان بوجھ کر اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حرام ہو جائے گا، وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کا گوشت کا کھانا حرام ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر کوئی بھول گیا تو پھر قربانی جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ بھولے. البتہ بھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آدمی کو یاد رکھنا چاہیے جو کام کرے اس کو پورے آداب کے ساتھ، پورے اصول و ضوابط کے ساتھ کرنا چاہیے. اور دوستو جب ذبح کا ارادہ کرے اس سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ آیت پڑھ لے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دے گردن پر. تو دوستو اس کے بعد جب چھری پھیر دے تو یہ دعا پڑھ دے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما جیسا کہ آپ نے قبول فرمایا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. اور اگر قربانی میں دوسروں کے حصے ہیں وہ وہاں غائب ہیں، آپ ان کے تو منی کی جگہ ان کا نام لے لیجئے. مثال کے طور پر اللہم تقبل من فلان، یعنی اس شخص کا نام لے لیجئے فلاں ابن فلاں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس قربانی کو فلاں ابن فلاں کی طرف سے قبول فرمائے. تو دوستو یہ تو تھی بات ذبح کے وقت کی. اب رہ گئی بات ذبح کے بعد جو گوشت ہوگا اس کو تقسیم کیسے کریں. تو دوستو قربانی کے گوشت کو تقسیم وزن اندازے سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ تول کر کرنا چاہیے، تاکہ تمام چیزیں کلیجی، گردے، پائے، بٹے وغیرہ میں تمام جتنی بھی حصے ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا سب کے حصے میں، جتنے شرکا ہیں سب کے حصے میں آ جائے. ایسا نہیں ہے اندازے سے اس کو اٹھا کے پارچہ دے دیا، اس کو اٹھا کے پارچہ دے دیا. یہ غلط طریقہ ہے. شریعت کے اعتبار سے جو صحیح طریقہ وہ ہے کہ وزن سے تول کر دیا جائے. اور دوستو اب رہا گوشت کا مسئلہ.
دیکھیے گوشت کے مسئلے کے سلسلے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ گوشت جب آپ قربان کر دیں جانور کو، اس کے گوشت نکل جائے، اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غربا کے لیے دیا جائے، غربا میں تقسیم کیا جائے. دوسرا حصہ اپنے احباب میں تقسیم کیا جائے، دوست احباب وغیرہ متعلقین میں تقسیم کر دیا جائے. اور تیسرا حصہ اپنے لیے خاص کر لیا جائے، یعنی آپ بھی قربانی کا گوشت کھائیں. لیکن البتہ اگر کوئی پورا کا پورا جانور اپنے ہی لیے ہی استعمال کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے قربانی کے جانور کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ احباب و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر اہل خانہ کے لیے. تو دوستو یہ صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن ہم بتا چکے ہیں اگر کوئی اس کا گوشت سارا کا سارا بھی خود استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اب رہا دوستو اگر کوئی شخص کسی میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کے گوشت کا مصرف کیا ہوگا؟ تو دوستو اس کے گوشت کا مصرف یہ ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے جو قربانی کی گوشت نہیں پہنچے گا مردے کو، اس کا ثواب پہنچے گا. آپ نے اس کی ایصال ثواب کے طور پر قربانی کی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غربا کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن اگر آپ بھی کھا لیں اس میں سے گوشت، کوئی مذائقہ نہیں ہے. دوستو یہ تھی قربانی سے متعلق مختصر سی گفتگو، چند مسائل، چند فضائل. ظاہر سی بات ہے تمام کا احاطہ ممکن نہیں تھا، ہم پہلے ہی کہہ چکے تھے. آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ضرور آئیں گے، تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آئیں ڈسپلے پر موجود ہمارے نمبر پر آپ نے سوالات قربانی سے متعلق آپ بھیجیں. انشاءاللہ ان سوالات کا ہم بر وقت آپ کو جواب دیں گے. دوستو ویڈیو کے آخر میں ہم ایک اہم بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے ایام تشریق شروع ہو جاتی ہے، یعنی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے ہر مرد اور عورت دونوں پر. مرد ہو یا عورت دونوں پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق جو خواتین پڑھیں گی وہ پست آواز سے پڑھیں گی، اور جو مرد حضرات پڑھیں گے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے. اور یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے اور 13ویں تاریخ تک، یعنی ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک رہتی ہے. عصر کی نماز بھی اس میں شامل ہے. تو دوستو ایام تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا پڑھنا ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے آپ اس تکبیر تشریق کا اہتمام کریں. آخر میں ہم پھر وہی کہیں گے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے ڈسپلے پر موجود ہمارے نمبر پر آپ ارسال کریں اپنے سوال. انشاءاللہ کے سوالات کے جوابات ہم آپ کو ارسال کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.